بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی۔ وہ سخت ناراض ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور اس سے پہلے سیدنا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط اس بارے میں لکھ چکی تھیں کہ حجر ابن عدی کو قتل نہ کریں۔ لیکن جب یہ بات پہنچی، پھر ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت اما جان نے ان سے کہا، کیا تمہیں ذرہ بھی خوف نہ آیا اس وقت اللہ کا جب تم نے حجر ابن عدی کو قتل کیا؟ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ لکھنے والوں نے الزام اس طور پہ لگایا۔ اب اس میں ایک بات کہ یہ ان کے گورنر برسر ممبر گالیاں دیتے تھے، وہ جواب ہو چکا ہے، اس کو ہم دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ چند چیزیں ذکر کرنے کے قابل ہیں۔ نمبر ایک، میں پوائنٹ نوٹ کروا دیتا ہوں، پھر اس پہ دلیل بھی دے دیں گے اور پس منظر بھی بیان کر دیں گے اور ان باتوں کا جواب۔ نمبر ایک، انہوں نے لکھا ہے کہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے آپ علیہ السلام کے صحابہ میں، اور ولی کامل تھے، بڑے زاہد اور عابد تھے۔ ایک پوائنٹ یہ کہ آیا یہ صحابی تھے یا نہیں، یہ زاہد اور عابد تھے یا نہیں، ایک بات تو یہ۔ نمبر دو، یہ بات بیان کرنی ہوگی کہ حضرت کہ زیاد نے ان کو گرفتار کر کر صرف اس بات پر اور جرم لگا کر ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم اس کا پس منظر بیان کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ مثال کے طور پہ میں ادھر جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور مجھے ایک بات پر ٹوکتا ہے اور میں فوراً آرڈر جاری کرتا ہوں اور اسی وقت اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ بہت لمبا اس کا پس منظر ہے، وہ ابھی آگے آ جائے گا تو آپ کو پتہ چلے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو واضح کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا حکم دیا اور جلادوں نے ان سے کہا کہ اگر تو تم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے برات کا اعلان کرتے ہو، ان پہ سب و شتم کرتے ہو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ پوائنٹ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ آخر میں کہ ان کے بارے میں عبد الرحمن ابن حسان کو کہا کہ بارے میں کہا کہ ان کو سخت سزا دیں اور ان کو زندہ دفن کیا گیا، چوتھا پوائنٹ۔ اور پانچواں پوائنٹ کہ اما جان نے ان سے کہا کہ آپ کو ذرہ بھی خوف نہ آیا جب آپ نے حجر ابن عدی کو قتل کیا۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ آج کا، یہ اصل میں بات تفصیلی ہے، یہ ایک دن کی نہیں ہے، اس میں ہم ہو سکتے ہمارے 4-5 کلپ بنے۔ اس کو جو آپ نے کلپ بنانے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات شروع ہوئی تھی اعتراضات کی، تو اس میں کیا لکھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کی سرخی، اس کا پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3۔ اس کا یہی لکھنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض، حجر ابن عدی کا قتل، اس کا پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، اس طرح لکھنا ہے۔ یہ اس طرح سے تاکہ دیکھنے والے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اب پہلی بات کہ آیا یہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ اس کے بارے میں صرف ایک صاحب ہیں، مصعب ابن زبیر، یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابی تھے۔ امام بخاری، ابن ابی حاتم، ابو حاتم، خلیفہ ابن خیاط، ابن حبان، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ الاصابہ جلد 1 صفحہ نمبر 313، ان پانچوں کے پانچوں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے۔ الاصابہ کتاب کا نام ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 313۔ ابن سعد ایک شخص ہے، طبقات، جو میں ان کا نام لیتا رہتا ہوں، طبقات ابن سعد۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے دونوں روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک قول ان کا یہ کہ صحابی تھے، ایک قول یہ کہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے۔ ابو احمد عسکری رحمۃ اللہ علیہ، البدایہ والنہایہ، جلد 8 صفحہ نمبر 50، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین یہ فرماتے ہیں
اکثر المحدثین قالوا انہ لیس بصحبہ، اکثر محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ پہلی بات غلط ہے کہ صحابی تھے آپ کے صحابہ میں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ صحابی شمار کر، لیکن بہرحال ان لوگوں کے ہاں صحابی میں سے نہیں ہے، تو اتنا مین پوائنٹ نہیں ہے، یہ آگے پوائنٹ بڑے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاں یہ صحابی نہیں۔ دوسری بات کہ یہ بڑے زاہد تھے، بڑے متقی تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو تمام تاریخی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بڑے زاہد تھے، متقی تھے، بڑے اللہ والے تھے، اس میں شک نہیں، تمام تاریخی روایات متفق۔ حتیٰ کہ قاضی شریح سے جب زیاد نے، یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، ہم اس پہ تبصرہ کریں گے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب قاضی شریح نے زیاد سے ان کے جرم پر شہادت لی، تو اس وقت قاضی شریح نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ میں حجر ابن عدی کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے کے پابند ہیں، حج و عمرہ کثرت سے کرتے ہیں، لہٰذا ان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، اب آپ کی مرضی، آپ قتل کریں یا نہ کریں، یہ بات لکھی۔ یعنی اس روایات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زاہد تھے، عابد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن یہ بات مختلف فی ہے کہ آیا یہ صحابی تھے یا نہیں تھے۔ جیسے میں نے بتا دیا، امام بخاری، ابن ابی حاتم، ابو حاتم، خلیفہ ابن خیاط، ابن حبان، الاصابہ جلد 1 صفحہ نمبر 313، ان کے ہاں یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑے سے پس منظر پر، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں جو پوائنٹ ہم نے بتایا۔ یاد رکھیں کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رحمہ اللہ، میں اس وجہ سے رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوں، رحمہ اللہ بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ واقعتاً مخلص تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں شیعان علی میں سے تھے۔ یاد ہے شیعان علی، میں نے بتایا تھا، ایک نعرہ لگا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے، شیعان علی، علی کے محبین، یہ شیعان علی کا نعرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ انہی میں سے تھے، شیعان علی میں سے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتے تھے، جو کوئی جرم نہیں تھا، وہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، وہ تو اہل بیت ہے، اور اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے، وہ تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی سیدنا امام حسن کے ساتھ رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کوفہ میں سبائی بہت تھے، یہ شیعان علی وہی سبائی تھے جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ حقیقت میں ان کا حضرت علی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کچھ سادہ قسم کے صحابہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، پھر انہوں نے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا، کچھ سادہ صحابہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، پھر انہوں نے ہی اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ جب ان کی صلح ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ حجر ابن عدی ایسا شخص ہے، کوفہ میں سارے سبائی تھے، شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے سبائی، ان کا حضرت امیر معاویہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا رضی اللہ عنہ، ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، جو یہودی سازش تھی۔ میں نے بتایا تھا اس ٹائم کہ وہ یہودی سازش اس وقت سے چل رہی ہے، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دبے رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور اپنی سازشیں، آج تک ان کی وہ سازش چلتی رہ رہی ہے، میں نے بتایا تھا اس کی تفصیل۔ اب جب یہ صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، اب یہ مخالف ہوئے سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کے رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اس کے لیے جو حربہ شروع کیا وہ یہ کہ حجر ابن عدی کے ارد گرد جمع ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب شیعان علی میں کوفہ میں یہی ہیں، اسی بنیاد پر ہم بات اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ارد گرد جمع ہوئے، کتابوں نے تو ان کو روافظ لکھا ہے، کتابوں نے کیا لکھا ہے، روافظ، جو ہمارے زمانے کے یہ جو رافضی ہیں، لکھا ہے کہ ان کے ارد گرد روافظ جمع ہو گئے، اور انہوں نے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کو بالکل اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یتولون علی امرہ، تمام امور ان کے وہی رافضی دیکھتے تھے،
اور اسی طرح سے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کی اپنی کوئی بات نہیں چلتی تھی، سارا آ کے ان کو بریفنگ کیا جاتا تھا، کان میں بات ڈالی جاتی تھی، وہی آگے کرتے تھے، باہر کے حالات سے کوئی پتہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب معاہدہ ہو گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حجر ابن عدی کو انہوں نے جو ہے پمپ کیا اور سمجھایا کہ ابھی آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف لشکر کشی کریں، معاہدہ ہو چکا تھا۔ حجر ابن عدی آئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، جس شر سے ہم بھاگ رہے تھے آپ نے اسی شر میں ہمیں ڈال دیا، جس باطل سے ہم بھاگ رہے تھے آپ نے اس باطل میں ہمیں کھڑا کر دیا، اور آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا، آپ نے مومنوں کی نظریں گرا دی، بہت باتیں کہی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر نکالیں، جنگ کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان سے معاہدہ کر چکا ہوں، اور صلح کے یہ فوائد ہیں، خط لکھا حجر ابن عدی کو اور ان کے لوگوں کو کہ بھائی یہ خط ہے، ان کو دے دو کہ صلح ہم نے ایسے ہی نہیں کی، چند بنیادوں پہ کی۔ جب ادھر سے مایوس ہو گئے کہ حضرت امام حسن ہماری بات نہیں مانتے، یہ آئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اور فرمایا یا عبد اللہ ابا عبداللہ، اے نبی علیہ السلام کے بیٹے، آپ علیہ السلام کے بیٹے، تم نے ذلت کو عزت کے بدلے خرید لیا، اور اسی طرح سے تم تو بڑے جوان مرد ہو، تم نے اچھائی کے بدلے برائی خرید لی، اور ان کو بھی ان چیزوں پر تیار کیا کہ تم امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو ساتھ دے رہے ہو وہ چھوڑ دو، تم کوفہ کے شیعان علی کو جمع کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر نکالتے ہیں۔ اب بنیاد یہ بنی ہوئی ہے، ذرا بات کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی نہیں بات سمجھ آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا اور فرمایا انا قد عاہدنا وبیعنا، ہم عہد کر چکے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر چکے ہیں، ولا سبیل لنا الی نقض بیعتنا، اب ہماری بیعت کو توڑنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب ادھر سے بھی مایوس ہوئے، اس کے بعد جب حجر ابن عدی نے دیکھا اب ان کو سارے پیچھے سے جو پمپ کر رہے تھے وہ یہ شیعان علی، سبائی، رافضی، انہوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا اور ان کو استعمال کر رہے تھے۔ پھر ان کو سمجھایا گیا ہے بہت، ابھی آگے آ جائے گی باتیں میں بتاؤں گا۔ ان کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، انہوں نے برسر ممبر حجر ابن عدی نے کنکریاں اٹھائیں ہاتھ میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے دعا کی، ان کے قتل کرنے والوں کے لیے بد دعا کی، انہوں نے برسر ممبر کنکریاں پتھر اٹھا کے ان کو ماری، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اتر کر گورنر تھے گھر چلے گئے۔ یہی کام انہوں نے زیاد کے ساتھ کیا، اس نے کچھ نہیں کہا، لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ یہ ابھی آگے آ جائیں گی باتیں، میں ایک ایک بات انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ کتابوں کے بتاؤں گا، اسی لیے میں اس کو کلپ بنا رہا ہوں کہ مختصر ہو، بات مکس نہ ہو جائے۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ یہ پھر اس کے بعد جب مایوس ہو گئے سیدنا امام حسن سے بھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اب آ کر یہ کوفہ میں مقیم ہو گئے۔ اب ان کے ارد گرد سارے سبائی تھے، انہوں نے ابھی ایک کام شروع کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین اور خلیفہ مسلمانوں کے بن چکے تھے کہ نہیں؟ اتفاق سے بن چکے تھے۔ ان کو علی الاعلان برا بھلا کہنا شروع کر دیا، علی الاعلان مذمت، اور ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اسٹیٹ کی ریٹ کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں قانوناً یا شرعاً؟ آج کیا ظلم نہیں ہو رہا، لیکن کیا کسی شخص کو اختیار ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے، اسلحہ اٹھائے، بغاوت کرے؟ نہیں، سیاسی جنگ لڑو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، احتجاج ریکارڈ کراؤ، مظاہرہ کرو، احتجاج کرو، لیکن یہ نہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے۔ انہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا،
پھر بھی کچھ نہیں کہا گیا، بہت سمجھایا گیا، بلایا گیا، سمجھایا گیا، جہاں تک ممکن ہو سکا سمجھایا گیا، لیکن سمجھے نہیں۔ اب وہ باتیں میں انشاءاللہ کل سے بیان کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، یا اللہ آپ کے نزدیک جو حق ہے، آپ علام الغیوب ہیں، اے اللہ ہمیں وہ باتیں سمجھا دیں۔ اے اللہ جو لوگ حضرات صحابہ کے ساتھ بغض رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یا اللہ دیگر صحابہ کے ساتھ، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ایسے شریروں سے عرض پاکستان کو پاک فرما دے، ان سے بھی، ان کے معاونین سے بھی، انصار سے بھی، جو جس طرح سے ان کی معاونت کر رہا ہے، یا اللہ سب کو تباہ و برباد کر۔ یا اللہ جن کے دلوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض ہے، یا اللہ ان کے بارے میں توہین کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر، بما ان کے انصار اور معاونین کے۔ ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عقیدے کے لحاظ سے مضبوط بنائے، اس عقیدے پر جس پہ آپ علیہ السلام اور صحابہ تھے قائم و دائم فرما دے، قرآن و سنت کے عقیدے پہ قائم و دائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولادیں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان، مال، عزت، ایمان کی، ہر قسم کے شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، بغض کرنے والوں کے بغض، نظر بد سے، شریروں سے، دشمنوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ ہمیں غالب رکھ۔ اللہم قہر اعداءنا وشدد شملهم وفرق جمعهم ومزق دیارهم وقلب تدبیرهم وخرب بنیانهم وبدل احوالهم وقرب اعجالهم وشغلهم بأبدانهم وخذهم اخذ عزیز مقتدر۔ وصلی اللہ سبحان اللہ۔